بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک مناظرے پر گفتگو کریں گے۔ یہ مناظرہ 3 ستمبر کو مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حکیم عمران ثاقب صاحب جو کہ مناظر ہیں بہت بڑے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی مناظرے کر چکے ہیں، ہمیں ان سے ڈیجیٹل لحاظ سے اور ڈیجیٹل طریق سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہی کا حکم تھا کہ آپ اس عقیدے پر جو مناظرہ ہوا ہے اسے ملاحظہ کر کے اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ اور یہ مناظرہ جس مسیحی شخصیت کے ساتھ اور مناظر کے ساتھ ہوا اسے پادری میتھیو سلیمان کہا جاتا ہے، اور اس نام سے ان کی جان پہچان ہے معاشرے میں۔ ان کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تھا۔ اس مناظرے میں ایک دعویٰ تھا پادری میتھیو سلیمان کا، اور وہ دعویٰ کیا تھا کہ کیا قرآن بائبلی عقیدہ تثلیث فی التوحید کی تردید کرتا ہے؟ یہ گویا کہ ایک مین ٹاپک ہے اس مناظرے کے حوالے سے کہ اس پر ڈیبیٹ اور اس پر گفتگو ہونا ہے، اس پر دلائل دیے جائیں گے۔ تو اب بائبل کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث فی التوحید، سب سے پہلے تو اس پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے۔ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ والا عقیدہ جو کہ مسیحیوں کا، عیسائیوں کا، عیسائی میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے نزدیک یہی تعارف ہے، ورنہ وہ اپنے لیے لفظ عیسائی مناسب خیال نہیں کرتے۔ تو مسیحی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں مسیحیوں کے لیے، اور عیسائی لفظ استعمال کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے کہ ان کے ہاں چونکہ تعارف ہی یہ ہے، اس بنا پر میں ایک جان اور پہچان کے طور پر اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے اور بات صحیح طور پر ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ ان کا جو عقیدہ ہے تثلیث فی التوحید، یعنی ایک خدا کو ماننا لیکن اس میں پھر 3 کو تسلیم کرنا، یعنی اس کے 3 پارٹ، 3 حصے، 3 جز، اس کی 3 پرچھائیاں، 3 عکس، 3 پکچرز، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، یہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ عقیدہ بائبلی ہے، یعنی بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل کے مطابق ہے۔ نمبر 1 بات، یہ عقیدہ سرے سے بائبل میں موجود ہی نہیں ہے، جیسا کہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے۔ یہ عقیدہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ عقیدہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 سورہ اخلاص، پہلی آیت مبارکہ، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور اکیلا ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیات مبارکہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ دیکھیں کتنا واشگاف ہے، کسی قسم کا اس میں ابہام نہیں، کسی قسم کا اس میں ڈاؤٹ نہیں، کسی قسم کی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یعنی یہ ایسا عقیدہ ہے واضح اور مترشح کہ اس سے یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ عقیدہ یہ 2 خداؤں کا بتا رہا ہے، یا 3 خداؤں کو بتا رہا ہے، یا زیادہ خداؤں کو بتا رہا ہے، بلکہ یہ ہر ایک خدا کی نفی کر رہا ہے ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں 26واں پارہ سورہ محمد، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے۔ لفظ اللہ وہاں پر یعنی ذات موجود ہے کہ ایک ذات ہے، اس کے علاوہ جتنے الہ ہیں ان میں سے کوئی بھی الہ وہ سچا اور سچا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید جس طرح قرآن پاک میں بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے بغیر کسی ابہام کے، اسی طرح عقیدہ توحید یعنی خدا، گاڈ، کریٹر، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا وہ ایک ہے جس کی عبادت کی جائے گی،
یہ بائبل کے اندر بھی بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کی کتاب خروج اس کا باب نمبر 15 آیت نمبر 11 لکھا ہے کہ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے، یعنی جتنے بھی معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اے خدا تیری طرح کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی طرح خروج باب 22 اور آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نامود کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ لفظ دیکھیں، واحد خدا، جس طرح قرآن کریم میں تھا الہکم الہ واحد، لفظ واحد یہاں پر استعمال کیا گیا بائبل کے اندر خروج باب نمبر 22 آیت نمبر 20 میں۔ اسی طرح بائبل میں لکھا ہے تسنیہ شرح، جس سے استثناء بھی کہا جاتا ہے، باب نمبر 3 آیت نمبر 24، آسمان اور زمین پر ایسا معبود کون ہے جو تیری کرامات کر سکے۔ اب یہاں پر ویسے تو میں ایک ترتیب سے ان حوالہ جات کو بیان کرتا چلا جاؤں تو یہ زیادہ مناسب ہے، لیکن یہاں پر میں ایک بات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میتھیو سلیمان پادری صاحب جو تھے، انہوں نے حکیم عمران ثاقب صاحب کو بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جی آپ نے مقدس یوحنا کا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 19 اپنے گفتگو میں پیش کی ہے، تو یہ باب آپ کا فیورٹ ہے، اور اسی باب کو پلٹانا چاہا حکیم عمران ثاقب صاحب پر کہ وہ الیاذ باللہ کو اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ خیانت نہیں کر رہے تھے، وہ تو جو صحیح بات اور عکس تھا آپ کی کتاب بائبل سے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے استثناء تسنیہ شرح باب نمبر 3 آیت نمبر 24 کا کہ آسمان اور زمین پر ایسا معبود کون ہے جو تیری کرامات کر سکے، گویا کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، عہد نامہ عتیق ہے، وہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرح کی کرامات اور قدرتیں کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا، اور وہ اس میں بتا رہے تھے اس جگہ کا حوالہ کوٹ کر کے مقدس یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 19 کا کہ مسیح علیہ السلام بھی خدا کی طرح کام کرتے تھے۔ اس میں پادری صاحب خطا کھا رہے ہیں، وہ بائبل کو سمجھ نہیں پا رہے کہ بائبل کہنا کیا چاہتی ہے۔ اب میں اس کو ایک ایک اس کا لفظ پڑھتا ہوں اور پھر میں اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ جس طرح حکیم عمران ثاقب صاحب استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں پادریوں کو بائبل پڑھاتا ہوں، واقعتاً ان کی بات بالکل 100% صحیح ہے کہ پادریوں کو بائبل نہیں آتی، اور پھر مجبوراً حکیم عمران ثاقب صاحب کو انہیں پڑھانا پڑتی ہے، بتانا پڑتی ہے، تفسیر اور تشریح کرنا پڑتی ہے، بھئی اس کا مطلب یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے۔ تو اب دیکھیں آپ اس میں ان کی جو غلطی ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہوگی۔ تو مقدس یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، پس یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، یعنی اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتا دیکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا رک کر دونوں آیات کو ملا کر سمجھیے گا۔ استثناء میں ہم نے کیا پڑھا؟ استثناء باب نمبر 3 آیت نمبر 24 میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین پر ایسا معبود کون ہے جو تیری کرامات کر سکے، یعنی جس طرح سے تو کائنات کے نقشے اور کائنات کی چیزیں بناتا ہے، قدرتیں اپنی ظاہر کرتا ہے، تیری طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر بائبل کا دوسرا حصہ یعنی عہد نامہ جدید مقدس یوحنا اس کا باب نمبر 5 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ پیش کیا تھا حوالہ حکیم عمران ثاقب صاحب نے، اور بالکل درست تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب کا سب خدا کی عطا سے کرتے ہیں، خداوند قدوس کی جود و سخا سے کرتے ہیں۔ یہ جو آگے انہوں نے کہا تھا نا کہ یہاں تک پڑھ کے بددیانتی کی اور آگے سے حوالہ پیش نہیں کیا اور آگے سے پڑھا نہیں ہے اور یہ خیانت کی ہے، خیانت اور بددیانتی حکیم عمران ثاقب صاحب نے نہیں کی بلکہ میتھیو سلیمان صاحب نے کی ہے، پادری صاحب نے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیچھے نفی موجود ہے۔ عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، استثناء خود کہہ رہی ہے کہ خدا کی ذات کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کی طرح کا۔ پھر آگے جو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں
کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، یعنی جیسے اللہ کرتا ہے اسی طرح میں کرتا ہوں۔ اس کو پادری صاحب سمجھ نہیں پائے کہ عیسیٰ ابن مریم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، بیماروں کو میں شفا دیتا ہوں، مردوں کو میں جلا بخشتا ہوں، یعنی انہیں زندہ کر دیتا ہوں۔ تو کہا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی بنا کسی ظاہری سبب کے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، کوئی دوائی کی، کسی انجیکشن کی، کسی دارو کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ کو۔ کسی بیمار کو شفا دینی ہو، وہ ان چیزوں کا، حوائج کا، ضروریات کا اور اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، وہ دوائی دے کے شفا نہیں دیتا، انجیکشن لگا کے شفا نہیں دیتا، وہ ویسے دے دیتا ہے بغیر کسی سبب کے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے اپنے اس قدرت کا مظہر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بنایا تھا، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے اس میں طاقت خدا کی ہوتی ہے، پاور خدا کی ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ پاک کی ذات ظاہر نبی کے ہاتھ پہ کرتا ہے۔ تو یہاں جو عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندگی عطا فرماتے تھے، یہ نہیں کہ وہ ایز خدا ان کو زندگی عطا فرماتے تھے کہ وہ کوئی الہ ہوں، وہ کوئی خدا ہوں، جس طرح اللہ پاک کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، قبروں کو پھاڑے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور مردے قیامت کے دن اٹھیں گے، انہیں نئی زندگی ملے گی۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کرتے تھے، یعنی بطور خدا۔ یہ بطور خدا کی نفی ہے جو حکیم عمران ثاقب صاحب نے پیش کیا تھا کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ نفی حضرت عیسیٰ نے خود کی ہے کہ بھئی میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم کا یہ کہنا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی عقیدے تثلیث کی یہی تو نفی ہے۔ آپ جو عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح ابن مریم کو خدا مانتے ہیں نا، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم نے تو خود ہی اس کی نفی کر دی کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ نہ کر سکے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کر سکے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے جس شے کا ارادہ کرے وہ ویسے کر گزرتا ہے، اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ اور جو نفی کرے کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، تو گویا کہ عیسیٰ ابن مریم یہاں پر نفی کر رہے ہیں کہ بھئی میں خدا نہیں ہوں۔ اچھا، آگے جو کہا کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، یعنی جیسے اللہ کرتا ہے ویسے میں کرتا ہوں۔ تو میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ بائبل کی اور عیسیٰ ابن مریم کی، مسیح علیہ السلام کی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مسیح علیہ السلام کرنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں کہ میں کس طرح سے کرتا ہوں۔ وہ صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ بھئی جس طرح تم لوگ دوائی کے ذریعے سے کسی کو شفا ہو جاتی ہے، تو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ میں ظاہری اسباب نہیں استعمال کرتا، میں کوئی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر مردوں کو دوبارہ سے زندگی نہیں دیتا، بلکہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی اسباب کے بغیر، اسباب کے بنا مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ نے اپنی اس قدرت کا مظہر مجھے بنایا ہے کہ میں بھی اس کے حکم، اس کے اذن، اس کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کی چاہت سے اسی طرح بغیر اسباب کے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اس سے وہ خدا نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ خود اس کی نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات کا جو ان کے اوپر کرم تھا بطور نبی ہونے کے، اس کے مظہر کے طور پر وہ ایسا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود نفی پیش کر دی، اور یہی بات استثناء باب نمبر 3 اور آیت نمبر 24 میں موجود ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، چلے میں اس کو پہلے کور کرتا ہوں، اس کے بعد دیگر حوالے جو اللہ کی وحدانیت پر ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، 3 نہیں ہے، 2 نہیں ہیں، اس کے حوالے میں آگے پیش کروں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی حکیم صاحب نے باب نمبر 5 آیت نمبر، فقرہ نمبر، ورس نمبر 19 پیش کیا ہے، آگے نہیں چلے، حالانکہ خدا کا شکر ہے کہ آگے آیات موجود ہیں۔ چلتے ہیں آگے، کون سی آیات ہیں، کیسی آیات ہیں۔ آیا وہ اسلام، مسلمانی اور قرآنی اور حکیم عمران ثاقب صاحب کی تائید کرتی ہیں یا آپ کی تائید کرتی ہیں، وہ ذرا آپ دیکھیے گا۔ لکھا ہے کیونکہ باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے اور جو کچھ آپ کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ وہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا کہ تم تعجب کرو۔ یعنی یہ تو بیماروں کو شفا دینا یہ تو ایک معمولی سے کام ہے، میں تو بڑے بڑے کام کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ان کو اللہ پاک کی ذات نے عطا کی تھی معجزہ اور کرامت، اس کے تو پر جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کیونکہ جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد خدا کی طرح نہیں ہے، کیونکہ پیچھے مسیح علیہ السلام نفی کر چکے ہیں۔
اگر وہ نفی موجود نہ ہوتی، آیت نمبر 19 کو آپ دوبارہ دیکھیے کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، اگر یہ نفی نہ ہوتی تو پھر آپ کہتے کہ جس طرح سیم خدا کرتا ویسے مسیح علیہ السلام کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی خدا ہوگی، پیچھے نفی موجود ہے۔ عام طور پر پادری کہتے ہوتے ہیں مناظروں میں کہ جی آپ مسلمان آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کرتے ہیں، تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے اس عقیدے کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ذرا ساری کی ساری آیات مبارکہ کو اس 19 نمبر آیت مبارکہ کے اس فکرے کے ساتھ اٹیچ کر کے سمجھیں، پھر آپ کو کڑی سے کڑی جب ملے گی نا پتا چلے گا کہ بددیانتی حکیم عمران ثاقب صاحب نے کی ہے یا آپ نے کی ہے۔ تو یہ ذہن میں جملہ ہونا چاہیے، کس کا؟ مسیح ابن مریم کا جملہ کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جملہ ذہن میں اور آگے چلیے گا۔ کہتے ہیں جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ مسیح علیہ السلام یہ خود سے کر سکتے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، گویا کہ یہ اللہ کی عطا اور اس کی جود و سخا اور اس کی کرم نوازی سے کر رہا ہے، اور جو کسی کی کرم نوازی سے کرے نا وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں آپ ہو، واجب الوجود ہو، اور وہ ایسا ہو کہ جو کسی سبب کا محتاج نہ ہو۔ اسی طور پر آگے لکھا ہے کیونکہ باپ کسی شخص کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سونپ دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے قیامت کے دن مسیح علیہ السلام کی عدالت لگا دی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں خدا تسلیم کرو، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں مسیح علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ آپ نے حکیم عمران ثاقب صاحب سے کہا تھا، تو مسیح علیہ السلام تو وہ ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ باپ کسی شخص کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سونپ دیا ہے، یعنی جس کی آپ عدالت کروا رہے ہیں وہ تو خود عدالت کرنے والا ہے، یہ آپ کہہ رہے تھے۔ اس عدالت کو بھی آپ نہیں سمجھے۔ کیسے نہیں سمجھے؟ یہاں پر آخرت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ آخرت میں کون عدالت کرے گا، حضرت مسیح علیہ السلام کریں گے یا خدا کرے گا، یہوہ خدا کرے گا۔ آپ سے ہی سوال ہے کہ قیامت کے دن کون عدالت کرے گا ساری کی ساری انسانیت کی، سارے کے سارے انسانوں کی؟ آیا یہوہ خدا کرے گا یا مسیح ابن مریم کرے گا، یا دونوں کریں گے؟ ایک کرے گا، یہوہ خدا کرے گا، یا مسیح ابن مریم کریں گے، یا پھر دونوں رل مل کے کریں گے، یا پھر تینوں جو اقنوم ثلاثہ ہیں آپ کے، روح القدس، خدا اور مسیح ابن مریم، یہ تینوں رل کے کریں گے؟ یہ جواب آپ کے اوپر ہے۔ تو کہا کہ سارا کام عدالت کا بیٹے کو سونپ دیا ہے۔ یہاں پر عدالت سے مراد کیا ہے؟ عدالت سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں سچائی کو ظاہر کرنا۔ دنیا میں جو یہودیوں میں بدعقیدگی آ چکی تھی، اس میں نکھار پیدا کر کے جو صحیح سچا اور سچا عقیدہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کی عدالت، یعنی نکھارنا اور کھرے کھوٹے کی پہچان لوگوں کو بتانا۔ فرمایا کہ یہ کام اللہ پاک کی ذات نے مجھے یعنی مسیح ابن مریم کو سونپا ہے۔ تو یہ نبی کا کام ہوتا ہے، رسول کا کام ہوتا ہے، وہ یہی تو کرنے آتا دنیا میں۔ آپ اس عدالت سے سمجھے نہیں کہ عدالت کون سی، آپ نے آخرت کی عدالت لگا لی۔ یہاں پر تو دنیا کی، شریعت کی، دین کی عدالت مقصود ہے کہ جو پچھلی شریعتوں میں لوگوں میں بگاڑ آ چکا تھا، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، تو مسیح ابن مریم ان کی خدائی طور پر جو اللہ پاک کی ذات نے ان پر عطا فرمائی تھی اور منصب دیا تھا، اس حوالے سے ان کی عدالت کرنے آئے تھے، ان میں انصاف کرنے آئے تھے کہ عقیدہ کون سا صحیح ہے، اس میں انصاف کرو، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بات اور عمل کون سا صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس معاملے میں وہ عدالت نکھار پیدا کرنے آئے تھے اور کانٹ چھانٹ کرنے آئے تھے، چھنی لے کر صحیح عقائد اور غلط عقائد کو جدا کرنے آئے تھے، یہ مراد ہے یہاں پر، تاکہ سب بیٹے کی عزت کریں جس طرح سے باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو ٹھیک ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب بیٹے کی عزت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک نبی، رسول، پیغمبر مسیح ابن مریم نے اللہ کی شریعت اور دین جو پہلے انبیاء سے چلا آ رہا تھا اس کو بالکل صحیح امیج، صحیح تصویر، صحیح پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، تو فرمایا کہ یہ میں کام اس لیے کروں گا تاکہ میری آپ عزت کریں۔ کیسے عزت کریں؟ جیسا کہ آپ خدا کی عزت کرتے تھے، اسی خدا کی کہ جو آپ کے سامنے تصور پیش کیا گیا خدا کا، گاڈ کا، یہوہ خدا کا، تو اس طرح آپ اس کی عزت کرتے ہیں چونکہ میں اس کا کام کرتا ہوں، چونکہ میں اس کی عطا کردہ اور نافذ کردہ دی گئی ذمہ داری کو پورا کرتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب میں آپ کے سامنے ایک بڑا احسان کر رہا ہوں آپ پر کہ اچھائی اور برائی
اس کی میں آپ میں تمیز پیدا کر رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ تو پھر ایک استاد ہونے کی نسبت سے، نبی ہونے کی نسبت سے، رسول ہونے کی نسبت سے، خدا کے فرستادہ اور جانشین ہونے کی نسبت سے میری عزت بنتی ہے، وہ آپ پر لازم ہے کہ آپ میری عزت کریں، کیونکہ میں خدا کا کام کرتا ہوں اسی طرح جیسا کہ خدا کی عزت کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی خدا کی عزت میں تو عبادت بھی شامل اور داخل ہے۔ ارے بھائی، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جس طرح سے خدا کی ساری عزتیں، یعنی عزت کے لفظ کو جو ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں، وہ ساری کی ساری ادھر تھوڑی شامل ہوں گی۔ یہ تو عیسیٰ ابن مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ تو اس کے نبی ہیں، وہ تو اس کے رسول ہیں، اور اگر عبادت بھی یہاں پر مقصود ہوتی، جیسا کہ آپ نے بائبل کی تفسیر کی، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ بائبل کی غلط تفسیر کر رہے ہیں، کیونکہ بائبل کی تفسیر مسیح علیہ السلام سے اگر آپ کریں گے، جس کو آپ کہتے ہیں بائبل کی تفسیر بائبل سے کرنا، تو آپ کو پتا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام نے جا بجا خدا کی عبادت کا حکم دیا ہے، بلکہ خود بھی خدا کے سامنے جھکے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کی، گھٹنوں کے بل گر کر دعا کی اور سجدہ کیا۔ کس کو کیا؟ اللہ کو کیا، اپنے آپ کو نہیں کیا، یا کسی کو نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو۔ کوئی ایک بھی جگہ پر آپ دکھا سکتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے کہا ہو کہ آپ میری عبادت کرو اس خدا کو چھوڑ کر؟ وہ تو خدائے یکتا کی عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ کہاں سے مطلب نکال لیا کہ بیٹے کی عزت اور باپ کی عزت سے مراد یہ کہ جس طرح باپ کی عزت کرتے ہوئے تم اس کی عبادت کرتے ہو تو بیٹے کی بھی عبادت کرو؟ گویا کہ آپ نے بائبل کے خلاف یہ بات کی ہے۔ بائبل میں مسیح علیہ السلام کی قطعاً یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ نے خدا کی جس طرح عبادت کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کی عبادت کرنی ہے۔ بھئی مسیح علیہ السلام تو خود عابد ہیں، معبود نہیں ہیں، وہ تو خود عبادت گزار ہیں، نہ کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور بائبل سے ہٹ کر جو اس کا مزاج ہے، جو اس کی تعلیمات ہیں، اس سے ہٹ کے باتیں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا جس نے اسے بھیجا۔ اب یہاں پر دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فرستادہ ہے، بھیجا ہوا ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، اس کا جانشین ہے، نائب ہے، اس کی احکامات شریعت کو بتانے والا ہے، تو اس کی عزت لازم ہے۔ جو نبی کی عزت نہ کرے گویا کہ وہ اللہ کی عزت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر کسی ملک کے سفیر کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے اور اس کی بے عزتی کرے، اس کی انسلٹ کرے، تو اس ملک کی انسلٹ اور توہین سمجھی جاتی ہے۔ تو سیم یہی تھا مسیح علیہ السلام کے کیس میں کہ اگر میری بے عزتی کرتے ہو نا، چونکہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا سفیر ہوں، تو گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے عزتی کر رہے ہیں، بے توقیری کر رہے ہیں۔ تو اشارہ اس طرف تھا، نہ کہ عبادت کی طرف۔ اچھا، کہا کہ جس نے اسے بھیجا، مسیح علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ بھیجنے والا ہے۔ یہ دونوں ایک ذاتیں کیسی ہو گئیں؟ ٹھیک ہے، دونوں ایک ذاتیں کیسی ہو گئیں؟ آپ نے کہا کہ جی ہم تین خدا یعنی بطور ذات کے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے ایک ہی خدا ہے۔ اور پھر آپ نے حوالہ کوٹ کیا عہد نامہ قدیم کا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا بنی اسرائیل سنو، خدا بند قدوس ایک ہی ہے۔ تو یہ کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات یعنی یہوہ خدا جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے۔ تو بھئی یہاں پر دو ذاتیں سامنے آ رہی ہیں، دو ذاتیں یہاں پر سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھیج رہا ہے، اور دوسرا جسے بھیجا جا رہا ہے وہ دوسری ذات ہے۔ الفاظ کیا ہیں کہ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا جس نے اسے بھیجا۔ بھیجنے والا اور ہے، بھیجا گیا اور ہے، یہاں پر دو ذاتیں۔ اگر تو آپ مسیح ابن مریم کو خدا مانتے ہیں تو پھر وہ جو آپ چکما دے رہے ہیں نا لفظی اعتبار سے کہ ہم ذات کے اعتبار سے نہیں مانتے، ہم صفات کے اعتبار سے مانتے ہیں، جسے آپ اقنوم یا اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، تو پھر یہاں پر تو بھی دو ذاتیں موجود ہیں، دو ذاتوں کو آپ خدا مانتے ہیں اور ساتھ میں تیسری روح کو، روح القدس کو مانتے ہیں۔ تو آپ کا صحیح پوچھیں نا، عقیدہ یہی ہے کہ خدا تین ہیں ذات کے اعتبار سے، اور آپ کہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ذات ایک ہے اور اس کی پرچھائیاں تین ہیں، اس کا عکس تین ہے، اور اس کی شخصیت تین ہے۔ یہ شخصیت اور ذات کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی بحث کی کہ جی ایک ہے ذات، ایک ہے شخصیت۔ ہم تین ذوات کو خدا نہیں مانتے، ذات ایک ہی خدا مانتے ہیں، لیکن ہم تین شخصیات مانتے ہیں۔ شخصیات کسے کہا جاتا ہے؟ شخصیت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت، دونوں میں فرق ہے۔
शख्स कहते हैं जात को, शख्स कहते हैं वजूद को, शख्स कहते हैं जो हमें दिखाई देता है वजूद, उसे कहा जाता है कि ये शख्स है। शख्सियत क्या होती है? शख्सियत होती है उस वजूद की सिफात, उस वजूद से सादिर होने वाले आमाल, उसे कहा जाता है शख्सियत। अखलाक, रवैये, सुलूक, इन चीजों को कहा जाता है शख्सियत। तो भाई जात और शख्सियत, शख्स और शख्सियत, इन दोनों में फर्क है। जात वजूद को कहा जाता है और जो शख्सियत होता है उस वजूद का जो अमल होता है, किरदार होता है, उसे कहा जाता है शख्सियत। तो अगर आप लोग हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जात नहीं मानते, हालांकि वो जात के तौर पर दुनिया में आए थे, बतौर इंसान दुनिया में आए थे, और ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यहीं पर आप देखें मुकद्दस यूहन्ना बाब नंबर 5 आयत नंबर, आप आगे इसकी देखें तो 27 नंबर आयत मुबारका में क्या लिखा है, और उसे इख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इब्ने इंसान का मतलब क्या? इंसान का बेटा, ठीक है, यानी आदम का बेटा है। कौन? मसीह इब्ने मरियम। तो भाई यहां पर एक मुकम्मल वजूद है, मुकम्मल जात है। आप मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार कैसे कर सकते हैं जात के एतबार से? क्योंकि उनकी जात मौजूद थी, लोग देखते थे, लोग छूते थे और वो लोगों को छूते थे। तो जो जात एक मौजूद है, आप उस जात को गैर मौजूद करके कह रहे कि ये अल्लाह पाक की कोई सिफत है, कि ये शख्सियत है। नंबर एक तो आप जात, शख्स और शख्सियत, इसमें वाज़ेह तौर पर फर्क नहीं कर सके कि ये जात क्या होती है, शख्स क्या होता है और शख्सियत क्या होती है। इसमें आपने इख्तिलात कर दिया, इसको आपने खलत मलत कर दिया। तो आप लुगत उठाकर देखें, कोई सी भी लुगत, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जात और शख्स ये वजूद को कहा जाता है, वजूद पर दाल है। और जो शख्सियत है ये उस वजूद के जो आमाल, जो उसके अफआल और जो उसका किरदार, जो उसका करैक्टर, जो उसकी सिफात होती हैं, उसे शख्सियत कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि हमें अपनी शख्सियत को संवारना चाहिए। तो शख्सियत को संवारने से मुराद क्या होता है? शख्सियत को संवारने से मुराद ये होता है कि अपनी आदात, अपने खसाइल और अपने रवैये, अपने जो बिहेवियर है उसको बेहतर करना चाहिए, उसको अच्छा करना चाहिए। तो ये खसाइल, आमाल, अफआल, किरदार, करैक्टर, इससे मुराद ये हुआ करता ना कि जात। तो ये भी तस्हीह करने की जरूरत है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जात, शख्स और शख्सियत का आपको बता दिया। आगे कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है। देखें यहां पर दो जातें हो रही हैं। नंबर एक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है, गोया कि भेजने वाली जात और है, जिसे भेजा गया वो और है। ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और जेर फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है। अच्छा, ये जो पिछली में आयत का भी थोड़ा बता दूं, ये जो मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मुर्दे जो हैं वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद भी मैथ्यू सुलेमान साहब ने यही साबित करने की कोशिश की कि मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो खुदा ही हैं, वो यहवा हैं, वो खुदा का जो अकनूम में, 3 अकनूम में से एक अकनूम है, ये खुदावंद कुद्दूस ही है। यहां से भी उस बात को साबित करने की कोशिश की। भाई ये उसी पिछली बात का अक्स है, पिछली बात का ही परतो है कि जो मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भेजा हुआ, यहवा खुदा का भेजा हुआ, और मुर्दों को मैं जिंदा करूंगा उसके हुक्म, उसके इज़्न, उसके इरादे से। तो यहां पर भी उसी बात का जिक्र हो रहा है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, यानी मुर्दे इस अल्लाह के नबी की आवाज को सुनेंगे जो वो कहा करते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के इज़्न, अल्लाह के इरादे, अल्लाह के हुक्म से, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यहां पर तो बात ये हो रही थी, और आपने कह दिया कि मुर्दे तो बड़ों ने जिंदा किए हैं। क्या कोई इस तरह से दावा कर सकता है कि ऐसे वो जिंदा करेगा? भाई ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम, वो जो मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं वो ऐसा खुदा नहीं जिंदा कर रहे, वो तो ऐसा भेजे हुए रसूल, भेजा हुआ कैसे कहते हैं? भेजा हुआ, इसको अरबी में ले जाए तो रसूल, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो रसूल के तौर पर वो जो है मुर्दों को जिंदा करने की बात कर रहे, बतौर खुदा का नहीं कर रहे। इसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। आगे लिखा है
کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی دیا ہے کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی یہوہ خدا گاڈ کریٹر وہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے اور اس وجود میں ایک حی ہے، اس میں ایک زندگی ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے. اب اس میں بھی مماثلت جوڑنے کی بات ہو رہی ہے. بھئی آپ جتنی مرضی مماثلت جوڑ لیں، خدا خدا رہے گا اور اس کا بندہ ہی رہے گا. وہ تو زندگی سے مراد کیا ہے؟ آپ نے بائبل میں کئی جگہ پر پڑھا ہوگا، یہ جو شریعت ہے یہ زندگی ہے. یہ جو مسیح علیہ السلام پر ایمان لانا ہے یہ زندگی کو پانا ہے، زندگی کو حاصل کرنا ہے. سب سے بہترین روٹی کیا ہے وہ بائبل میں آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا مسیح علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، اور یہی زندگی ہے. اور یہی کیا ہے؟ زندگی ہے. تو مسیح علیہ السلام شریعت کو، دین کو اور سیدھے رستے کو، صحیح عقیدے کو زندگی یہاں پر قرار دے رہے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی دیا کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. یعنی جس طرح باپ اپنے آپ میں سچائی رکھتا ہے اس نے اسی سچائی کا حامل بیٹے کو بھی بنایا، یعنی اپنے نبی کو بنایا. اور باقی جو شریعت ہے باپ اپنے آپ میں شریعت رکھتا ہے، یعنی جو اس نے شرعی احکامات دیے ہیں اس نے وہی شرعی احکامات مجھے دیے ہیں، وہی زندگی مجھے دی ہے کہ جس کی وجہ سے عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو آخرت کی یعنی دائمی زندگی ملے گی. وہ آخرت کی اور دائمی زندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے اور اسے اختیار بھی بخشا کہ عدالت کرے. وہی جو میں نے بتا دیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، اس کی عدالت کرے. یہ مسیح علیہ السلام کا کام تھا، نبی کا یہی کام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ابن انسان ہے. اب دیکھو اگر وہ اللہ میں سے ہوتے، اگر وہ یہوہ خدا میں سے ہوتے تو یہاں پر پھر کوئی اور یہاں پر اشارہ ہونا تھا کہ وہ خدا سے نکلا ہوا ہے، خدا کا جز ہے، خدا کا جو اقنوم ہے یہ خدا کا پارٹ ہے، خدا کا حصہ ہے. یہاں پر کیا کہا؟ وہ ابن انسان ہے، وہ انسان کا بیٹا ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات کا بیٹا نہیں ہے. اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سنیں گے. یہ وہی کم باذن اللہ، اور جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے نکلیں گے. جنہوں نے نیکی کی ہے یہی زندگی جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر موجود بھی ہے کہ زندگی کی قیامت کے واسطے نکلیں گے. اور جنہوں نے بدی کی ہے فتویٰ کی قیامت کے واسطے، یعنی ان پر پھر قیامت کا فتویٰ لگے گا، یعنی جہنم، خدا کی سزائیں. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پر بھی دیکھیں مسیح علیہ السلام پھر نفی کر رہے ہیں، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا. آپ نے کہا تھا کہ حکیم عمران ثاقب صاحب بددیانتی کر رہے ہیں، انہوں نے اتنا جملہ آیت نمبر 19 کا پیش کر دیا، آگے نہیں پڑھا. میں کہوں گا کہ یہاں پر مسیح علیہ السلام نے آپ کو، پادری صاحب آپ کو تنگ گلی میں داخل کر کے آگے سے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا. وہ کیسے؟ آیت نمبر 19 میں لکھا ہے کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. آگے پھر وہ ساری باتیں لکھی جو آپ نے بطور دلیل کے اپنے حق میں پیش کی ہیں، ان کی سب کی نفی ہوگی. اب پھر آخر میں کہتے ہیں آپ نے تو پیش کی ہیں کہ یہ خدا کی طرح مسیح علیہ السلام سب کچھ کر رہے ہیں. تو مسیح علیہ السلام نے ساری باتیں ذکر کر کے پادری صاحب کو سمجھانا چاہا، دنیا مسیحیت کو بتانا چاہا کہ بھئی میں خدا کی طرح کام نہیں کر رہا، یا میں خدا نہیں جو مجھے خدا سمجھے بیٹھے ہو. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 30 ہے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 19 میں کیا ہے کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 30 میں کیا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ بند گلی جس کا میں نے ذکر کیا کہ مسیح علیہ السلام نے پادری صاحب آپ کو بند گلی میں داخل کر کے آگے سے بھی دروازہ بند کر دیا، پیچھے سے بھی کر دیا. اور دروازے دو کون سے ہیں؟ پہلا دروازہ 19 نمبر آیت میں موجود ہے کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. اور ادھر سے دروازہ کون سا ہے؟ آیت نمبر 30 باب نمبر 5 یوحنا کا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. درمیان میں آپ پھنسے ہوئے، نہ آپ ادھر جانے کے نہ آپ ادھر جانے کے. دروازہ تب کھلے گا جب آپ جو ہے صحیح اور سچی بات مانیں گے، اور وہ جو بائبل کے اور مسیح علیہ السلام کے مطابق ہے. اور وہ کیا ہے کہ مسیح خدا نہیں ہے، یہوہ نہیں ہے، اور وہ اقنوم ثلاثہ میں سے کوئی ایک اقنوم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی یہوہ خدا کے نبی، فرستادہ، رسول، پیغمبر اور ان کے بھیجے ہوئے بندے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جیسے میں سنتا ہوں ویسے ہی عدالت کرتا ہوں، یعنی جیسے اللہ پاک کی ذات مجھے حکم دیتے ہیں اچھائی برائی سے متعلقہ، میں سیم اسی طرح لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر رہا. اور میری عدالت راست ہے، درست ہے، سیدھی ہے، بالکل ٹھیک ہے،
کیونکہ میں اپنی مرضی کو نہیں بلکہ اس کی مرضی کو جس نے مجھے بھیجا ہے چاہتا ہوں۔ یہاں پر کتنی ذاتیں بن رہی ہیں؟ دو، ایک ہے بھیجنے والا، ایک ہے بھیجا ہوا۔ آپ دو ذاتوں کو ایک ذات بنا رہے ہیں، یہ آپ بائبل کو غلط ملت کر رہے ہیں، آپ بائبل پر زور آزمائی کر رہے ہیں، آپ بائبل کو غلط پیش کر رہے ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے لفظوں کو دیکھیں، وہ کس طرف سے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور میری عدالت راست ہے، سیدھی ہے، صحیح ہے، سچی ہے، سچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی مرضی کو نہیں، یہاں پر دو مرضیاں ہو رہی ہیں، ایک ہے مسیح علیہ السلام کی ذات کی مرضی، ایک ہے اللہ کی مرضی۔ وہ اپنی مرضی کی نفی کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ اس کی مرضی کو وہ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہوہ خدا کی طرف، اللہ کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، گاڈ کریٹر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خالق بدی فاطر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی مرضی کو جس نے مجھے بھیجا ہے چاہتا ہوں۔ یعنی میں تو خود اس کی مرضی کا طالب ہوں، میں تو خود اس کی چاہت کا چاہنے والا ہوں۔ یہاں پر دو ذاتیں ہیں، آپ نے ایک ہی ذات بنا دی۔ آگے پھر چلتے ہیں آگے، تو میں چند ایک آیات کو سکپ کرتا ہوں کیونکہ وہ اس موضوع سے متعلقہ زیادہ سری نہیں ہیں، اس میں کوئی اور ٹاپک چل پڑا ہے۔ آگے جاتے ہیں، آگے مسیح علیہ السلام کہتے ہیں، آپ آیت نمبر 37 دیکھیے گا، اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔ یہاں پر کتنی ذاتیں بن رہی ہیں؟ دو ذاتیں، کہ ایک اللہ کی ذات یہوہ خدا کی ذات، دوسری مسیح کی ذات۔ اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔ بھیجنے والا اور ہے، بھیجا ہوا کوئی اور ہے۔ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی۔ اب یہاں پر مسیح علیہ السلام پادری میتھیو پر بجلیاں گرا رہے ہیں، اور ان کے جتنے دیگر مناظرے کرنے والے ان کے اوپر بجلیاں گرا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مسیح علیہ السلام؟ کہ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی، یعنی جو بھیجنے والا ہے، حقیقی خدا ہے، یہوہ خدا ہے، تم نے اس کی آواز نہیں سنی۔ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام وہ اقنوم ثلاثہ ہے، اسی خدا کا حصہ ہیں، اس کا پارٹ ہیں، وہ خدا ہی ہیں۔ مسیح تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کی آواز نہیں سنی۔ مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ جو سامنے کھڑے تھے وہ مسیح کی آواز سن رہے تھے کہ نہیں سن رہے تھے؟ اگر خدا جس کو آپ نے اقنوم ثلاثہ بنا کے ایک ہی کہہ دیا کہ ہم خدا ایک پر یقین رکھتے ہیں اور یہ کوئی الگ الگ وجود نہیں ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ الگ الگ وجود نہیں ہے، یہوہ، مسیح ابن مریم، روح القدس، یہ الگ الگ وجود نہیں ہیں۔ آپ نے مناظرے میں کہا ہم ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ایک سمجھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ تین ہیں۔ یہ جو آپ کھچڑی بنا رہے ہیں نا، ایک سمجھ کر ہم تین کہتے ہیں، یہ تو ویسے گندلک عقیدہ ہے۔ وقت ملا تو اس کے اوپر بھی میں گفتگو کروں گا کیسے گندلک ہے۔ فی الوقت یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، اور پھر ایک ہو کر وہ تین ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر مسیح ابن مریم اور یہوہ خدا اور روح القدس اگر ایک ہیں، یہ تینوں کے تینوں، تو پھر یہاں پر مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ وہاں پر جو بندے مسیح علیہ السلام کی یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے مسیح کی آواز سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ارے بھائی، یہوہ خدا اور ہے، خدا اللہ اور ہے، مسیح ابن مریم اور ہیں، روح القدس اور ہیں۔ تو آپ غلط مدد کر رہے ہیں بائبل کو۔ اور آگے پھر کہا اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور نہ اس کی پکچر دیکھی، نہ اس کی تصویر دیکھی، نہ اس کا وجود دیکھا۔ بتاؤ لوگوں نے مسیح ابن مریم کا وجود دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا نا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہوہ خدا اور ہے، اللہ اور ہے، گاڈ اور ہے، مسیح ابن مریم اور ہیں۔ یہ ایک نہیں ہے جو آپ نے ایک ہی ذات میں سب کو مکس کر دیا اور مکس کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ کون سی؟ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی۔ مسیح کو لوگ سنتے رہے، مسیح باتیں کرتے رہے، مسیح بشارتیں دیتے رہے، مسیح خدا کا تعارف کرواتے رہے، بولتے رہے، آواز سناتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، لوگ سنتے رہے۔ لوگ ان کے پہاڑی انہوں نے واز فرمایا تھا، لوگوں نے سنا تھا۔ تو مسیح کہہ رہے ہیں تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی۔ جو خدا ہے نا، اس کی آواز آپ نے نہیں سنی۔ وہ خدا یکتا کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور لوگ مسیح کی صورت دیکھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا دو چیزیں ہیں۔ اور تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم نہیں رکھتے، اس لیے کہ تم اس کے بھیجے ہوئے کا یقین نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی دو ذاتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ تم نوشتوں میں ڈھونڈتے ہو، اس لیے کہ تم گمان کرتے ہو کہ انہی میں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہی ہیں جو میری گواہی دیتے ہیں۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ آگے پھر وہ
آگے یعنی وہ مزید آگے اسی آیت کو اور اسی کانٹیکسٹ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، یعنی اس کا پیغام، اس کا میسج، اسی کی باتیں، اسی کا دین لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کوئی دوسرا اپنے ہی نام سے آئے تو تم اسے قبول کر لو گے۔ تم جو آپس میں ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے، اب دیکھیں یہاں پر کیا لفظ ہے؟ خدائے واحد۔ آپ تو مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا پارٹ، خدا کا حصہ کہتے ہیں، تو یہ خدائے واحد کون ہے؟ یعنی وہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں ڈھونڈتے، وہ تو کسی اور خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اپنی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے۔ یا تو وہ کہیں کہ وہ خدا یعنی تینوں، روح القدس، یہوہ اور میں، وہ ایسی بات ہی نہیں کر رہے بھئی، وہ تو کسی اور خدا کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ میں خدا نہیں، کسی اور خدا کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ گمان مت کرو کہ میں باپ کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ کسی کے پاس کی بات کر رہے ہیں، تمہارا شکایت کرنے والا موسیٰ ہی ہے جس پر تمہارا بھروسہ ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے ہی حق میں لکھا ہے، لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا بھی یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا یقین کیوں کرو گے؟ یہاں پر سوالی انداز میں بات اور باب جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقدس یوحنا باب نمبر 5 اور اس کی جو آیت نمبر 19 سے لے کر میں نے آخری جو آیت ہے 47 نمبر، وہاں تک آپ کو ایک ایک لفظ پڑھ کے سنایا اور اس کی تعبیر، تشریح، وضاحت، صراحت، کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، وہ میں نے آپ کو سارا کا سارا بتا دیا۔ تو میتھیو صاحب، پادری صاحب گفٹ پیش کر رہے تھے اس باب کا حکیم عمران ثاقب صاحب کو، تو میں نے ان کو گفٹ پیش کر دیا کہ آپ اپنا گفٹ اپنے پاس رکھیں، کہ جس گفٹ کے مطابق آپ ہیں نہیں، آپ کا عقیدہ نہیں، آپ کا نظریہ نہیں، آپ کی ڈیبیٹ نہیں، آپ کی موجودہ گفتگو نہیں، جس پر آپ دلائل نہیں دے رہے، تو یہ اپنا گفٹ اپنے پاس ہی رکھیں۔ باقی ساری میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، جو میں نے بات کی تھی کہ خدائے واحد کا تصور بائبل میں موجود ہے، 3 خداؤں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگلا حوالہ ہے 5 نمبر حوالہ، بائبل کا جو پہلا حصہ ہے جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، باب نمبر 6 آیت نمبر 4، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہاں پر ایک کی بات ہو رہی، 3 کی بات نہیں ہو رہی۔ استثناء باب نمبر 32 آیت نمبر 39 میں ہے، میں ہی وہ ہوں جو میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، اور میں نے مار ڈالا اور میں ہی جلاتا ہوں اور میں ہی زخمی کرتا ہوں۔ ایک کی بات ہو رہی ہے، 2 3 کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی طرح سموئیل دوم باب نمبر 7 آیت نمبر 22 میں ہے، کوئی تیری مانند اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہاں پر دیکھیں عیسیٰ ابن مریم خدا کی مانند کیسے ہو سکتے ہیں، مسیح ابن مریم خدا کی مانند کیسے ہو سکتے ہیں؟ بائبل اس کی نفی کرتی ہے، بائبل ایک خدا کی بات کرتی ہے، 2 3 خداؤں کی بات نہیں کرتی۔ تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اب دیکھیں تیرے سوا، وہ جو اللہ ہے نا، خدا ہے یہوہ، اس کے سوا کی نفی ہو رہی ہے، تو مسیح علیہ السلام اس کے سوا ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ وجود ہے، ایک الگ ذات ہے، کوئی خدا نہیں۔ سموئیل دوم باب نمبر 22 آیت نمبر 32، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ یہ دیکھیں سوال، خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ کوئی خدا نہیں ہے، نفی ہو رہی ہے، یہ استفہامیہ نفی ہے۔ سلاطین باب نمبر 8 آیت نمبر 23 میں ہے، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ اوپر آسمان نہ زمین پر کوئی خدا ہے۔ اب یہ تو آسمانی خدا کی بھی نفی کر دی جس کو آپ روح القدس کہتے ہیں، اور جو زمینی خدا آپ نے بنایا ہوا ہے مسیح ابن مریم، اس کی بھی نفی کر دی بائبل نے۔ سلاطین باب نمبر 8 آیت نمبر 60، خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ دیکھیں کس طرح سے بائبل آپ کے عقیدہ تثلیث کی جڑ کاٹتی جا رہی ہے اور اسے رونتی جا رہی ہے اور اسے ملیمیٹ کرتی جا رہی ہے۔ آگے ہے یسعیاہ باب نمبر 8 آیت نمبر 13 تا 14، یہ 11واں حوالہ ہے، تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو اور وہ ایک مقدس ہوگا۔ ایک ہے، 2 3 4 نہیں۔ یسعیاہ باب نمبر 26 آیت نمبر 15، اے خداوند تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذوالجلال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں وحدانیت کا کنسپٹ پیش کیا جا رہا ہے بائبل میں، یہ 12واں حوالہ ہے۔ 13واں حوالہ یسعیاہ باب نمبر 40 آیت نمبر 28، کہ خداوند خدائی ابد تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں ہے۔ ایک خدا کی بات ہو رہی ہے، 2 3 خداؤں کی بات نہیں ہو رہی۔ یسعیاہ باب نمبر 43 آیت نمبر 11 سے 13، اس سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا، یعنی آج سے پہلے، اس سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد کوئی نہ ہوگا۔ آپ سے پوچھتے ہیں مسیح علیہ السلام
یہوہ خدا سے پہلے؟ اگر کہو کہ پہلے ہیں تو نفی ہو گئی کہ اس سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا۔ اگر وہ بعد میں ہیں اور یقیناً بعد میں ہیں تو کہا کہ اور بعد میں کوئی نہ ہوگا، اس سے بھی نفی ہوگی۔ بائبل نے تو بھئی آپ کے عقیدے کی نفی کر دی ہے، بائبل ایک خدا کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آگے ہے حوالہ نمبر 15، یسایہ باب نمبر 48 آیت نمبر 19۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں، یعنی یہوہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ وہ تو نفی کر رہا ہے، آپ کس طرح سے ثابت کر رہے ہیں؟ یسایہ باب نمبر 46 آیت نمبر 9 میں ہے، میں ہی خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، اور مجھ سا کوئی نہیں، دوسرا بھی نہیں اور مجھ سا بھی کوئی نہیں۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 19 کی آیات مبارکہ کے تناظر میں کہ مسیح کہتے ہیں کہ میں خدا کی طرح کام کرتا ہوں، ارے بھائی اللہ کہہ رہے ہیں، یہوہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سا کوئی بھی نہیں ہے، وہ نفی کر رہے ہیں کہ مجھ سا ہے ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور یہ واضح طور پر بائبل میں جا بجا لکھا ہے، خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ وہ تو جس طرح سے خداوند قدوس بغیر کسی سبب کے کوئی کام کرتے ہیں، اس طرح اللہ پاک کی ذات نے اپنے معجزے کا، اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا مسیح ابن مریم پر کہ وہ بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی وسیلے کے کوئی شفا دیتے تھے بیماروں کو، یا اسی طور پر مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے۔ یسایہ باب نمبر 45 آیت نمبر 5، میں ہی خدا ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یسایہ باب نمبر 45 آیت نمبر 22، سو میرے سوا کوئی خدا نہیں، صادق قول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اسی طرح آگے چلے جائیں تو آگے ہے زبور باب نمبر 77 آیت نمبر 13، کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ خدا کی مانند کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ زبور باب نمبر 86 آیت نمبر 10، تو بزرگ ہے، تو ہی واحد خدا ہے، یہاں پر لفظ واحد موجود ہے۔ اسی طرح آگے چلے جائیں تو آگے مزید یعنی آیات مبارکہ ہیں، انجیل میں چلے جائیں، متی میں، مرقس میں، لوکا میں، یوحنا میں، اس کے بھی کئی حوالے ہیں۔ میں چاند ایک حوالے اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا اور یہودیوں کی کتاب تھی، آپ ہماری کتاب سے پیش کرتے۔ انجیل متی باب نمبر 19، حالانکہ یہ بھی آپ کی کتاب ہے، باب نمبر 19 آیت نمبر 17، نیک تو ایک ہے، نیک تو ایک ہے، ایک کی بات ہو رہی ہے، دو تین کی بات نہیں ہو رہی، اقنوم ثلاثہ کی بات نہیں ہو رہی، عقیدہ تثلیث کی بات نہیں ہو رہی، عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے۔ انجیل متی باب نمبر 19 آیت نمبر 26، یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا، خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی توحید کا سبق موجود ہے۔ اسی طرح انجیل متی باب نمبر 22 آیت نمبر 36 سے لے کر 37 تک، ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ یعنی مسیح سے پوچھا، یہودیوں میں سے۔ اس نے اس سے کہا کہ خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل و جان اور عقل سے محبت رکھ۔ اگر یہ خدا تھا مسیح ابن مریم تو یہ کہتے کہ مجھ سے اپنے دل و جان سے بڑھ کر پیار اور محبت رکھ، وہ تو کسی اور خدا کی بات کر رہے ہیں۔ انجیل متی باب نمبر 23 آیت نمبر 8، تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہے اور تم سب بھائی ہو۔ یہاں پر ایک کی بات ہو رہی ہے، دو تین کی بات نہیں ہو رہی۔ انجیل متی باب نمبر 27 آیت نمبر 46، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مسیح کہہ رہے ہیں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا اور ہے، مسیح اور ہے، ذاتیں دو ہیں، آپ نے ایک بنا دیا۔ انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 30، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اندازہ کریں، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑھتی چلی جائے گی، صرف میں حوالے پیش کر رہا ہوں۔ انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 32، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک کی بات ہو رہی، دو تین کی بات نہیں ہو رہی۔ انجیل لوکا باب نمبر 4 آیت نمبر 7 تا 8، کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر، ایک کی بات ہو رہی۔ انجیل یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 44، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوئی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انجیل یوحنا باب نمبر 5 کی آخری آیت مبارکہ کہ جس میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ خدائے واحد یعنی خدا ایک ہے، دو تین نہیں ہیں۔ اسی طرح انجیل یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 24، جو کلام تم سنتے ہو میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ دو ذاتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ذات الگ ہے، یہ ذات الگ ہے۔
انجیل یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 3 کہ وہ تجھ کو خدا ہی برحق اور یسوع مسیح جسے تو نے بھیجا ہے. یہاں پر بھی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے. رومیوں باب نمبر 3 آیت نمبر 30 ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا. ایک ہی خدا کی بات ہو رہی ہے. اسی طور پر کرنتھیوں باب نمبر 8 آیت نمبر 5 بت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں. ایک ہی بات ہو رہی ہے. اسی طور پر گلتیوں باب نمبر 3 آیت نمبر 20 اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے. اب یہاں پر بھی ایک کی بات ہو رہی ہے. اسی طور پر آپ آگے چلے جائیں تو مزید آپ کے سامنے کئی سارے حوالہ جات مل جائیں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند ایک حوالے ذکر کیے ہیں کہ بائبل ایک خدا کی بات کرتی ہے، 2 اور 3 خداؤں کی بات نہیں کرتی. تو بھئی جب بائبل کا سبق اور درس یہ ہے کہ خدا ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، تو پھر آپ کس بل بوتے پر بائبل کے سر جو ہے یہ عقیدہ تھومتے ہیں اور بائبل کو یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں کا تصور پیش کرتی ہے. اسی طرح میں چند ایک چیزیں اور بھی ذکر کر دوں مناظرے کے حوالے سے کہ مناظرے میں یہ جو عقیدہ ڈسکس ہو رہا تھا یہ بنیادی عقیدہ ہے، یعنی اسی پر گویا کہ مسیحیت کھڑی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ بنیادی ہے لیکن اس عقیدہ بنیادی کی بنیاد بائبل میں موجود نہیں ہے. اگر بائبل میں بنیاد موجود ہے تو کوئی بھی پادری وہ آیت پیش کر دے، وہ حوالہ کوٹ کر دے کہ اس میں لکھا ہو کہ خدا 3 ہیں. اقنوم ثلاثہ کا جو تمہارا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، اسے پیش کر دیا جائے بائبل سے واضح لفظوں میں، کیونکہ سارے کے سارے دین کا مدار اور انحصار اسی پر ہے. ہمارا جس طرح عقیدہ توحید ہے، ہمارے سارے دین کا دار و مدار، انبیاء کے آنے کا دار و مدار، کتابوں کا دار و مدار عقیدہ توحید پہ، اور بڑی وضاحت کے ساتھ عقیدہ توحید قرآن پاک میں موجود ہے. الہکم الہ واحد واضح آیت ہے، قل هو اللہ احد واضح آیت ہے، اور 20 آیات مبارکہ واضح ہیں، مترشح ہیں، عیاں ہیں. آپ اسی طرح سے عیاں، واضح، مترشح، بالکل کھری آیت مبارکہ پیش کر دیں عقیدہ تثلیث پر. تو عقیدہ بنیادی ہے مگر اس عقیدے کی بنیاد بائبل میں موجود نہیں ہے. اسی طور پر حکیم صاحب نے قرآن پاک اور بائبل سے خدا کے حوالے سے تمام عقائد اور اپنے دعووں کے ثبوت میں بے شمار حوالہ جات پیش کیے، بائبل سے بھی پیش کیے اور اسی طور پر قرآن پاک سے بھی پیش کیے. لیکن ان کے مقابلے میں پادری صاحب حوالہ جات ریفرنسز کوٹ کرنے میں، پیش کرنے میں بالکل تہی دامن ثابت ہوئے. ان کے پاس کوئی حوالہ جات نہیں تھے اپنے اس عقیدے کے ثبوت کے طور پر بائبل سے یا اسی طور پر قرآن پاک سے. اسی طور پر حکیم صاحب نے چیلنج کیا کہ یسوع نے خدا کی عبادت کی ہے، یہ بائبل سے ثابت ہے. اگر یسوع خدا ہے تو ثابت کرو کہ خدا نے یسوع کی عبادت کی ہو. یہ کتنا کھرا اور واضح عقل کو لگنے والا چیلنج ہے. تو یہ چیلنج قبول کیجئے، اس کا جواب دیجئے کہ مسیح ابن مریم نے تو خدا کی عبادت کی ہے. اگر مسیح بھی خدا ہے تو کبھی دکھا دو کہ یہوہ خدا نے مسیح کی عبادت کی ہو. خدا تو تب بنے گا نا کہ جب جس طرح یسوع نے خدا کی عبادت کی، یہوہ کی عبادت کی، اور یہ بائبل سے ثابت ہے. اسی طور پر یہوہ نے مسیح ابن مریم کی عبادت کی ہو، یہ آپ کہیں سے دکھا دیں. جب ایسا نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ بندہ ہے، یہ انسان ہے، یہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور وہ خدا ہے، وہ یہوہ ہے، وہ گاڈ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ اس کائنات کو بنانے والا ہے. اسی طرح دوسرا چیلنج، یسوع انجیل کے مطابق مر گیا. یسوع انجیل کے مطابق مر گیا. یہ بھی حکیم صاحب نے چیلنج دیا ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع کی وفات ہوگی، مر گئے اور سولی پر چڑھائے گئے، وہ سارا آپ کو پتا ہے. تو کہیں سے آپ ثابت کریں کہ یہوہ خدا مر گیا ہے، حالانکہ یہوہ خدا نہ آپ کی بائبل کہتی ہے نہ ایسا ہے. خدا تو مر ہی نہیں سکتا. مسیح تو مر گیا، مسیح تو فوت ہو گئے، مسیح علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا. بھئی جس کا وصال ہو جائے، جو فوت ہو جائے، وہ خدا نہیں ہوا کرتا. اچھا، اس کے بعد یہ جو پادری صاحب تھے، یہ میں نے حکیم صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں سے بالکل شارٹ کر کے نہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب جو پادری صاحب کی گفتگو تھی اس میں سے میں ایک آدھ بات پیش کر دیتا ہوں. نمبر 1، عقیدہ ثابت کرتے ہوئے انہوں نے لفظوں کے جو ہیر پھیر ہے اس سے کام لیا، یعنی لفظوں سے سمجھانے کی کوشش کی. وہ جو میں نے ماں قبل میں بحث کر دی نا، ذات، شخص اور شخصیت، یہ ساری کی ساری لفظی بحث تھی.
اور اس میں بھی وہ غلط ثابت ہوئے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ شخصیت کسے کہتے ہیں, شخص کسے کہتے ہیں, ذات کسے کہتے ہیں. بھئی عقیدہ لفظوں سے ثابت نہیں ہوتا, عقیدہ نصوص سے ثابت ہوتا ہے, عقیدہ اصل کتاب کے متن سے ثابت ہوتا ہے. آپ نے تو لفظی تشریحات لے کر عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی, تو لفظوں کا ہیر پھیر تھا, ساری کی ساری ڈیبیٹ اور گفتگو دلائل پر مبنی نہیں تھی. اسی طور پر آپ نے ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی ہم کے لفظ سے کہ جی بائبل کے بالکل شروع میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, تو اللہ نے یہوہ خدا نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا, اور اس میں آپ نے گویا کہ کثرت کی طرف اشارہ کیا کہ خدا جو ہے وہ کثیر ہیں, زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے. بھئی دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا ہم, اور عربی میں نحنو, اور دیگر زبانوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کا. آپ لٹریچر کو نہیں سمجھتے, آپ جو بول چال ہوتی نا اس کے اصول و ضوابط سے ناواقف ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شاہ ہوتا ہے نا, شاہ پاورفل طاقت, پاورفل ذات, بادشاہ, وہ اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 2 3 4 ہو گئے ہیں مثال کے طور پر, بلکہ بادشاہ چھوڑے ہم اپنے لیے لفظ استعمال کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہم نے جہاں تک بائبل کا مطالعہ کیا ہے, تو ہم سے مراد مجھے کہنا چاہیے کہ میں نے جہاں تک بائبل کا مطالعہ کیا, لیکن میں ہم کہہ دیتا ہوں. یہ لٹریچر میں چلتا ہے اس طرح سے. یہ بسا اوقات جو بات ہوتی ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہوتا ہے. نمبر 2, جو ذات ہوتی ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ وہ ایمی ذات نہیں, بڑی پاورفل, بڑی طاقت والی, بڑی اختیارات والی. یعنی اختیارات کے حوالے سے لفظ ہم یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لفظ ہم کثرت پر دلالت نہیں کرتا, بلکہ شاہی پر اور اختیارات کا حامل ہونے پر اور سب کچھ کرنے پر, صاحب اور حامل اختیار ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو یہ جو اللہ نے کہا, یہوہ خدا نے کہا نا کہ ہم نے آدم و حوا کو پیدا کیا, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی خدا 2 3 تھے, انہوں نے رل مل کے حوا کو اور آدم کو پیدا کیا. خدا ایک ہی تھا, 2 3 نہیں تھے. اسی طور پر آپ نے ایک بات کی کہ قرآن پاک میں آتا ہے احد منکم, وہ جو سفر کے حوالے سے تھا, تو اس میں آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے احد, قل هو اللہ احد. اسی احد کو آپ لے گئے ایک اور جگہ پر, اور وہاں سے جا کر آپ نے ایک غلط معنی پیش کیا, اور آپ نے کہا کہ لفظ جو احد ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے. یہ بہت بڑی آپ کی جہالت اور ناواقفیت ہے. لفظ احد کا مطلب ایک ہوتا ہے بھئی, یعنی سمجھو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا مطلب ہے جمع, ایک کا مطلب ہے 2, ایک کا مطلب ہے 100, ایک کا مطلب ہے 3. یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. کوئی دنیا کا عقل مند شخص یہ کہہ سکتا کہ ایک کا مطلب 2 ہے, ایک کا مطلب 3 ہے, ایک کا مطلب 100 ہے, ایک کا مطلب زائد. بھئی واحد کا مطلب واحد ہوتا ہے, جمع کا مطلب جمع ہوتا ہے. واحد جمع متضاد ہیں, متصادم ہیں, متقابل ہیں, ان دونوں کا جوڑ نہیں آپس میں. واحد الگ شے ہے, جمع الگ شے ہے. اور جہاں سے آپ کو لگا ہے, بھول ہوئی ہے آپ کو, وہ الفاظ کیا ہے, احد منکم. دراصل آپ نے ترجمہ پڑھا تھا عربی کا, تو عربی میں تو یہی ہے کہ تم میں سے ایک, تم میں سے ایک, یہ آپ نے زور دیا. آپ نے جو عربی الفاظ ہیں ان پر غور نہیں کیا. عربی الفاظ کیا ہیں, احد منکم, احد کا معنی ایک, منکم تم سے. وہ جو آپ جمع کا معنی کر رہے ہیں نا کہ تم میں سے ایک, وہ تم جمع, یہ معنی ہے کم ضمیر کا. یہ مخاطب کی ضمیر ہے, حاضر کی ضمیر ہے, ضمیر متصل ہے, یعنی جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے, ضمیر متصل. یہ تم جمع کا معنی, یہ کم کا معنی ہے, احد کا معنی نہیں ہے. اب دیکھیں, احد کا معنی ایک, من کا معنی سے, کم کا معنی تم. تو کیا معنی ہوا, تم میں سے ایک. ایک کس کا معنی کیا جا رہا ہے, ایک معنی کیا جا رہا ہے احد کا. تو تم کس کا معنی کیا جا رہا ہے, جو آپ نے کہا کہ جمع, جمع اور تم معنی کیا جا رہا ہے کم کا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, بس آپ نے ترجمہ پڑھا کہ تم میں سے ایک, تو آپ نے کہا جی لو دیکھو جی, ایک کا معنی احد کا معنی تم ہے. ممکن ہے کہ بس اوقات جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کسی عبارت کا, تو ترجمہ کرتے ہوئے جو لفظ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جو اوپر عبارت ہوتی ہے اس کے سیم ٹو سیم نیچے تو نہیں نہ آتے, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید وہاں پر تم میں سے ایک, بلکہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ بات کس طرح سے ہو رہی ہے.
یہ دیکھیں لکھی ہوئی عبارت، لکھی ہوئی تحریر، یہ لکھا ہوا ہے احدم منکم۔ اب جب آپ نے ترجمہ پڑھا کسی بھی قرآن پاک سے تو یہ جو احد کا لفظ ہے نا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے تم، ٹھیک ہے؟ تو بھائی پادری صاحب آپ کو یہاں پر غلطی ہوئی ہے، یہ تم احد کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہماری جو اردو ہے اور عربی ہے، اس میں جب آپ بات کرتے ہیں نا تو اس میں عربی میں فعل پہلے آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے، اور اردو میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم عربی میں کہتے ہیں نصر زید حامدن، مدد کی زید نے حامد کی۔ اب دیکھیں ہم جب اردو میں جائیں گے تو اردو میں کیا بنے گا کہ زید نے حامد کی مدد کی۔ جو فعل ہے وہ ہماری اردو میں بعد میں آئے گا اور جو عربی میں ہے وہ پہلے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر لکھا ہوا ہے احدم منکم، تم میں سے ایک۔ اب چونکہ اردو میں تم کا لفظ لکھا ہوا ہے احد کے نیچے، حالانکہ اس کا احد کا ترجمہ تم نہیں ہے، احد کا ترجمہ یہ آخر میں ہے ایک، اور سے کا ترجمہ من کا معنی سے، من کا ترجمہ سے ہے، اور کم کا معنی تم، وہ یہی لکھا ہوا ہے۔ تو بھئی وہ معاملہ ایسے تھا اور آپ نے سمجھا کہ احد کے نیچے تم لکھا ہوا ہے، لہذا تم جمع کے لیے آتا ہے تو احد کا معنی ہوا تم، احد کا معنی ہوا جمع۔ تو یہاں سے آپ کو بھول ہوئی، یہاں سے آپ کو چوک ہوئی، یہاں سے آپ کو غلطی لگی، یہاں سے آپ نے خطا کھائی کہ آپ نے احد کا ترجمہ تم کر دیا، احد کو تم نے جمع پڑھ لیا اور احد کو تم نے جمع سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ تم، یہ کم کا معنی ہے، احد کا معنی ہے ایک، یعنی احد کا جو معنی ہے وہ یہ آخر میں لکھا ہوا ایک، اور جو کم ہے ادھر عربی عبارت میں آخر میں آ رہا، اس کم کا معنی لکھا ہوا ہے اردو عبارت میں پہلے تم۔ تو یہ یوں کر کے اگر آپ اس کو سمجھیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی خطا تھی جو آپ نے کھائی ہے عربی کے اعتبار سے، ترجمہ دیکھا عربی کو نہیں دیکھا کہ عربی کے کس لفظ کا کیا معنی یہاں پر بن رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر حوالہ جات اور دلائل اور شواہد پیش کیے ہیں۔ امید واسع ہے کہ جو سننے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا میسج اور بہت بڑا پیغام ہوگا، اس سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کے اوپر مزید بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، ان کے طرف سے دیے گئے دلائل تو نہیں کہے جا سکتے پادری صاحب کی طرف سے، بلکہ وہ باتیں کہہ لیں یا ادھر ادھر کی ہوائیاں کہہ لیں، اڑتے ہوئے پرندے کہہ لیں اور اڑتے ہوئے پتنگے کہہ لیں، وہ جو انہوں نے پیش کیے ہیں اس کے اوپر اگر میں ایک ایک کے اوپر گفتگو کروں تو اور زیادہ طویل نشست ہو جائے گی۔ مین مقصد یہ تھا کہ جو انہوں نے عقیدہ تسلیس گھاڑ رکھا ہے، تراشا ہوا ہے، بنا رکھا ہے، اس کو بائبل کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کرتی۔ اگر کرتی ہے تو آپ دلائل پیش کر سکتے ہیں اور بات بائبل سے واضح مترشح لفظوں میں پیش کر سکتے ہیں، سیم اسی طرح جیسا کہ بائبل سے اور قرآن سے عقیدہ توحید یہ بالکل عیاں اور واضح ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں، کسی قسم کا اس میں شک و شبہ والی گنجائش موجود نہیں ہے، جبکہ آپ کا بنیادی عقیدہ، آپ کی بنیادی کتاب بائبل میں موجود نہیں ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔